بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، یوں لگتا ہے کہ مغرب نے بھارت کا جو ایک بت تراشا تھا چین کے مقابلے میں اور بہت سے مقاصد کے لیے، وہ بت رفتہ رفتہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ امریکہ نے پچھلے دنوں مسلسل کچھ ایسے اشارے دیے کہ جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں دوبارہ بڑے محتاط انداز سے دلچسپی لے رہا ہے۔ اس میں امریکہ کی سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ مسز رابن رافیل کا اسلام آباد کا دورہ، وہ ایک پرو کشمیر امریکن ڈپلومیٹ کے طور پہ اپنی شناخت رکھتی ہیں۔ ان کے انٹرویوز، ان کے بیانات 90 کی پوری دہائی سے ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جس میں وہ کشمیر پر بڑے کھلے ڈلے انداز میں بولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں مسٹر ڈونلڈ بلوم، ان کا آزاد کشمیر کا دورہ اور آزاد کشمیر میں ان کا کچھ ایسے ایڈیمز کا، کچھ اصطلاحات کا، کچھ نومنکلیچرز کا استعمال کہ جس سے بھارت کا بدک جانا فطری تھا، اور بھارت نے اس پر دبے لفظوں میں احتجاج بھی کیا اور کہا بھی گیا بھارت کی طرف سے کہ جو کنسرنز تھے بھارت کے وہ امریکہ تک پہنچا دیے گئے ہیں کہ امریکی سفیر کی آزاد کشمیر میں آمد کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، ان کے دورہ امریکہ کے بعد جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو عہد و پیما ہوا، جو ایک اعلامیہ ٹائپ چیز جاری ہوئی جس میں دونوں طرف کے تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کی بات کی گئی، اس میں پہلی دفعہ جو تعاون ہے پاکستان اور امریکہ کا، وہ دہشت گردی کی اصطلاح اس میں استعمال نہیں کی گئی۔ اس میں باہمی تعاون کی بات کی گئی، مختلف امکانات کی بات کی گئی، مختلف گرے ایریاز کی بات کی گئی۔ اس میں دہشت گردی کی اصطلاح کا کسی بھی جگہ اس کا استعمال نہیں ہوا۔ دہشت گردی کی اصطلاح پاکستان کی چھیڑ تھی، اور 90 کی دہائی میں جب بھارت نے اور امریکہ نے ایک دوسرے کے قریب آنے کا فیصلہ کیا تو بھارت نے امریکہ کو اپنا بیانیہ گھول کر پلانے کے لیے یہ دہشت گردی کے منترے پر لگا دیا، اور یوں پاکستان نیچرلی پھر امریکہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب امریکہ نے یوکرین میں بھارت کے کردار سے یوں لگتا ہے کہ ناخوش ہو کر دوبارہ کشمیر کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو کشمیر جو ہے وہ بھارت کی ایسی دم ہے کہ جس پر جب بھی کسی عالمی طاقت کا، کسی علاقائی طاقت کا، خود پاکستان کا پاؤں پڑے تو بھارت کی چیخ و پکار جو ہے وہ سننے کے قابل ہوتی ہے۔ خود بھارت نے اس کو اپنی چھیڑ بنا رکھا ہے، حالانکہ دنیا کے تمام فورمز پر بھارت کے قائدین، اس کی آزادی کے ہیروز یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس کے حل کا بھی ایک میکینزم وہ طے کر چکے ہیں دنیا میں، لیکن اس کے باوجود پھر اس کو اپنی چھیڑ بنانا ایک ہمیشہ سے ایک ناقابل فہم رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ اشارے دیے جانے کے بعد بھارت کی طرف سے ایک احتجاج ہوا۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جرمنی میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور جرمنی کی وزیر خارجہ کے درمیان جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، اس میں کشمیر کا ذکر جو ہے وہ جرمن وزیر خارجہ کی طرف سے اینا لینا جو خاتون ہیں ان کی طرف سے ہوا۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جرمنی بھی کشمیر میں ایک کردار رکھتا ہے، اور انہوں نے ایک محمد زبیر جو بھارت کے صحافی ہیں اس حوالے سے صحافت کی آزادیوں کی بھی بات کی گئی، اور انہوں نے کشمیر کو
اقوام متحدہ کے زیر انتظام مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ایک بات کی۔ اس پر بھارت کا سرکاری رد عمل بھی آیا۔ بھارت کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس پر ایک بھرپور ٹویٹ کیا اور احتجاج کیا، اور یہ کہا کہ ایشو یہ نہیں ہے، بلکہ ایشو یہ ہے کہ وہ جو ایک پرانا بھارت کا منترا تھا جو مغرب کو پڑھایا گیا تھا کہ بھارت دہشت گردی کا شکار ہے، اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور اس دہشت گردی میں بے شمار لوگ مارے گئے ہیں، اور اس میں پھر ممبئی کا جو واقعہ ہے اس میں بھی بہت سے غیر ملکی مارے گئے تھے۔ تو وہ سارے حوالے دے کر کہا، اس کو تقریباً مسترد کیا، اور یہاں تک ایک جو ریٹائرڈ سفارتکار ہے بھارت کا، اس نے یہ کہا کہ وہ اپنی یورپ میں اپنی کمزور ہوتی ہوئی پوزیشن کی فکر کرے، بجائے اس کے کہ وہ کشمیر اور بھارت کے معاملات پر بات کرے۔ پاکستان کی طرف سے جو بھارت میں پاکستان کے سابق سفیر تھے، ہائی کمشنر تھے عبدالباسط، ان کا ایک ولاگ ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو بڑا سگنیفیکنٹ قرار دیا ہے۔ امریکہ کے بعد جرمنی کا کشمیر پر لب کشائی کرنا خاصا حیرت انگیز ہے، اور یہ ایک بدلتے ہوئے مغرب میں بدلتے ہوئے ماحول کی عکاسی کر رہا ہے۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مغرب یوکرین میں بھارت کے نیوٹرل کردار پر یا ایک لا تعلق رہنے کے رول پر خوش نہیں ہے، اور اب ظاہر ہے کہ تائیوان کا محاذ بھی اگلے مرحلے میں کھلنا تھا، تو شاید یوں لگتا ہے کہ جو امیدیں تھیں، جن امیدوں کی وجہ سے انہوں نے یہ مجسمہ تراشا تھا اور اس کا ایک چمکتا دمکتا تاثر اپنے میڈیا کے ذریعے پھیلایا تھا اور مغربی ذہنوں میں نمایاں اور گہرا کیا تھا، وہ مجسمہ دھیرے دھیرے شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ گو کہ ایک تصوراتی مجسمہ تھا، لیکن بہرحال وہ تصور اب دھندلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یوں مغرب دوبارہ کشمیر کے نام پر بھارت کو چھیڑ رہا ہے، بھارت کی دم پر پاؤں رکھتا ہے۔ یعنی بھارت کے لیے یہی کافی ہے کہ کشمیر کا ذکر ہو کسی تیسری پارٹی کی طرف سے، اور وہ اس پر اپنا رد عمل نہ دکھائے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے کہ وہ مغرب کہ جہاں کشمیر کا نام لینا بھی اب ایک معیوب سی بات ہو کر رہ گئی تھی، اور کشمیر کو بھارت کی عینک سے دیکھنے کا، بھارت کے زاویے سے دیکھنے کا ایک رجحان اور رواج جو ہے وہ 90 کی دہائی میں اس وقت سے شروع ہوا تھا کہ جب الفاران نامی ایک گمنام اور ایک فرضی تنظیم نے مغربی سیاحوں کے گروپ کو پہلگام میں اغوا کیا تھا اور بعد میں انہیں یرغمال رکھ کر قتل کر دیا تھا۔ یہ پہلا مغرب کی طرف سے کشمیر کی اس موومنٹ کے ساتھ معاندانہ رویے کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس کے بعد سے پھر 9/11 ہوا، اور پھر جو پارلیمنٹ پر حملے ہوئے اور بمبئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سے پھر ایک پوری سیریز ہے اس معاملے کی کہ مغرب کشمیر سے لا تعلق ہوا، دور ہوا، بلکہ بالکل مخالفت پر آمادہ ہوا۔ انہوں نے ان تمام اداروں پر اپنا انفلوئنس کیا جو اس حوالے سے اہمیت رکھتے تھے، انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے تھے، ان سب کو انہوں نے تقریباً ان پر تالے چڑھا دیے کشمیر کے حوالے سے۔ اب چونکہ ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جہاں پاکستان کے لیے خاصا ایک نئی صورتحال ایمرج ہو رہی ہے کہ پاکستان اپنے قریبی دوست چین اور روس سے تھوڑا سا دور ہوتا جا رہا ہے اور مغرب کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت اسلام آباد میں جو ایک طاقت کی کشمکش نظر آ رہی ہے اس کا تعلق اسی چیز سے ہے۔ اس میں بہت سی چیزوں کا تعین ہونا ہے، یہ صرف یہ کشمکش وقتی نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا کہ پاکستان نے کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے، بہت سی چیزوں کا تعین ہونا ہے۔ اب اگر پاکستان مغرب کے قریب چلا جاتا ہے اس موقف اور اس ساری صورتحال میں، لیکن بھارت ایک بڑا ملک ہے، اس کی ورتھ بھی ہے، اس کے پاس منڈی بھی ہے، اس کے پاس مغرب کا دل لبھانے کے لیے اور رجھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر کسی مرحلے پر بھارت دوبارہ مغرب کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرتا ہے، اور ادھر سے پاکستان چین اور روس تو ایک ثانوی حیثیت کا حامل ہے، چین جیسے اپنے دوست اور اتحادی ملک
اور مشکل حالات میں جب مغرب منہ موڑ چکا تھا اس سے دور ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بھارت کے قریب ہوا ہوتا ہے چائنا، تو پھر ایسے میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، کشمیر کے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ اس ساری صورتحال میں جہاں ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ جو ایک بند دروازہ تھا مغرب میں کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان اور بھارت کے اس بنیادی تنازع اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سے، وہ بند دروازہ دوبارہ کھلنے جا رہا ہے، وہ کھڑکی کھلنے جا رہی ہے اور تازہ ہوا کے جھونکے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور مغرب نے بھارت کو دوبارہ جو ہے وہ جو ایک بالکل ایک کھلی فضا اور کھلی سڑک فراہم کی تھی، اب اس میں سپیڈ بریکرز لگانا شروع کر دیے ہیں۔ جہاں یہ خوش آئند بات ہے، وہیں یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان بھارت تو مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرے گا اپنے پوٹینشل کی وجہ سے، اپنے صلاحیت کی وجہ سے، لیکن پاکستان چین سے دور ہوگا اور پھر نہ مغرب اس کے کام آئے گا اور نہ چین شاید اس طرح کھل کر اس کی مدد کرنے کے قابل ہوگا۔ یہاں یہ نقطہ پیش نظر رہنا چاہیے اور ذہن میں رہنا چاہیے، لیکن مغرب بہرحال بھارت کی دم پر اب مسلسل پاؤں رکھتا نظر آئے گا۔ امریکہ کے بعد جرمنی اور جرمنی کے بعد کوئی اور اتحادی اس حوالے سے بولتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔